بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ۔ مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آیا، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام ہو چاہتے تھے تو وہ کعبے کی دیوار پکڑ کر اللہ سے دعا کرتے تھے، اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو بڑے بڑے سردار کہنے لگے، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اسی لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں ہو جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگ یہ کام کرنے کی قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات ہم سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی دعا مانگنی ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہو گیا، مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ اس میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے پیارے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اسی لیے ہم سب نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، نہیں، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کہنے لگے، چچا مجھے ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں وہاں سے واپس چلا آؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اسی لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی
وہ کعبہ کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم نے قسم کھائی ہے، اسی لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، اے پانی برسا دینے والے، اے میرے اللہ پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، دن بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگ رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، اس میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، بھتیجے محمد کھڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصہ ہو گئے اور کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے بھی آنے دیجئے، میں بھی آؤں گا اور میں اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چچا ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو اور تم اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ پانی برسا بھی دے گا، اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں میں سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ ایک کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے، مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر کسی نے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا کہ پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر چچا ابو طالب پھر سے بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تم پھر کیوں آ گئے؟ یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چچا، میں پھر سے کوئی پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امڑ آیا اور جھٹ سے اپنے گلے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے آنے دو نا، ایک بار میں کہوں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگے،
اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا یہ پاگل پانی کہاں آیا؟ یہاں تو ہم سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں، تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ سب نے کہا ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تو سب نے کہا ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم میرے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر اس میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اسی لیے 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے۔ انہوں نے آگے والوں سے کہا پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اسی لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگوں تم نے پانی مانگا تھا، اسی لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں، تو پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اور اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے اور میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔